الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتنا اللہ من فضلہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص جس کا نام حرقوس ابن زہیر لکھا ہے، وہ اٹھا اور عرض کرتا ہے کہ یا محمد انصاف کیجئے، تقسیم میں عدل و انصاف فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں بھی انصاف نہ کروں گا تو پھر دنیا میں انصاف کرنے والا کون ہے؟ اس کی مذمت میں قرآن پاک کی یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضَوْا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا تھا۔ اب ایک ایک لفظ بڑی توجہ سے آپ سنتے جائیے۔ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک رضوا وہ اس بات پر راضی ہو جاتے، کس بات پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ ان کو دیا اللہ اور اس کے رسول نے، جو کچھ ان کو دیا اللہ اور اس کے رسول نے، وہ اس بات پر اگر راضی ہو جاتے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہتے بس ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ سیؤتنا اللہ من فضلہ ورسولہ، اور ہم کو اپنے فضل سے اللہ اور اس کا رسول، ہم کو خالصتاً اللہ کی طرف رغبت کرنی ہے۔ یہ جملہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے دیا ہے، یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے، یہ حکم قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ کاش وہ اس بات پر راضی ہوتے کہ جو اللہ رسول نے ان کو دیا ہے، اور وہ یہ بات کہہ دیتے کہ ہم کو اللہ کے فضل اور اس کے رسول نے جو ہم کو دیا ہے، مگر ہماری رغبت اللہ کی طرف ہے، ہماری رغبت اللہ کی طرف ہے۔ یعنی مصطفیٰ کی عطا اللہ کی عطا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والے ہم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ تقسیم کرنے والے اللہ کی نعمتوں کو، اس لیے کہ آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بس اللہ نے دیا، اللہ نے اپنے حبیب کا ساتھ نام اور اپنے حبیب کو شامل فرمایا کہ جو میرے حبیب کی عطا پر، میرے حبیب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا تھا، وہ بندہ اعتراض کر گیا نا کہ عید یا محمد انصاف کیجئے اللہ کے نبی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کائنات میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ جو اس کو رسول نے دیا تھا، یہاں یہ کیا کہا؟ آتاہم اللہ ورسول، جو اس کو رسول نے دیا تھا، وہ اس بات پہ راضی ہو جاتا، رسول کی عطا پہ اگر وہ راضی ہو جاتا
اور یہ کہتا ہے اللہ ہی کافی، مگر ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے، میں نے محبوب اپنی نعمتیں تجھے عطا کر دی ہیں، اب تو جس کو جتنی چاہے تقسیم کر دے، کیونکہ تقسیم اللہ نہیں کرتا، اللہ دیتا ہے، مگر تقسیم مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں۔ یا پورا قرآن پاک پڑھ لیں کہ ان باتوں کی جو منافقین اور یہود و نصارہ نے جب یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جب مومنین کے لیے کہا یہ غریب اور فقیر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا کہ ان کو کہہ دو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں غنی کیا ہے۔ اور یہاں بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ اگر آج وہ شخص، اب گویا کہ ہر بندے کو عزت، آبرو، ایمان، جان، مال، دولت، کوئی بندہ یہ کہے اللہ رسول کی رضا سے مجھے عزت ملی ہے، تو یہ شرکیہ نہیں ہے، عین قرآن عقیدہ ہے۔ اور صحابہ نے مانگا بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں، صحابہ نے مانگا بھی۔ حضرت ربیہ پاک جب وضو کرا رہے ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ سل، مانگ، جو تیرا جی چاہتا ہے وہ مانگ۔ اور صحابی نے کیا مانگا؟ رفاقت جنت مانگی۔ اس کا مطلب ہے صحابی یہ سمجھتا تھا کہ جنت پر میرے نبی کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں، جس کو چاہیں تقسیم کر دیں۔ تو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر سورۃ التوبہ، یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے کہ تمہیں راضی کر لیں۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ تھا کہ اس کو راضی کرتے اگر وہ ایمان رکھتے۔ یہ منافقین کی طرف باتیں کی جا رہی کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو، منافقین اپنی مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرتے، اور جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے، اصحاب رسول کے پاس آتے، انکار کرتے، بڑی بڑی قسمیں کھاتے کہ ہم نے نہیں کی، ہم تو بڑے، تو فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ مومنین کے سامنے اگر وہ واللہ ورسولہ، وہ عام مسلمانوں کو جو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہے، احق ان یردوہ، سب سے زیادہ حق یہ تھا اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے۔ اور پتہ یہ چلا جس نے رسول کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو یہ اپنے قرآن پاک کی میں نے یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر عطا کی بات آئی تو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا، رضا کی بات آئی اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے کائنات کو کہ کائنات کے لوگوں، اس محبوب کے در سے ہٹ کے میرے پاس آؤ گے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ نعمتوں کی تقسیم میں نے خزانے محبوب میں ڈال دی ہیں، دستے محبوب میں ڈال دی ہیں۔ میرا محبوب جس کو چاہے، جتنی چاہے، جب چاہے تقسیم فرما دے۔ اور نگاہ نبوت نے کیا دیکھا؟ حضرت عمر پاک کھڑے ہوئے جب اس بندے نے یہ بات کہی کہ میں اس کا سر کاٹ دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی منشا و ارادہ ہے، ہو چکا ہے اللہ کا ارادہ کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن کا تقوی، طہارت، پرہیزگاری، نمازیں، قرآن تلاوت تم سے زیادہ ہوگا، مگر ایمان ان کے اندر نہیں ہوگا، ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی منشا اور مشیت گویا کہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے اور مستقبل کی خبر دے رہے تھے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور تیسرا نقطہ، جو نبی پاک کی تقسیم پر اعتراض کرے، یاد رکھو اس کی نسلوں کو اللہ بدبودار بنا دیتا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تقسیم پر
اعتراض کرتا ہے اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دامن رسول اللہ کے ساتھ جوڑے رکھو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس بات پر اگر وہ راضی ہو جاتے جو ان کو عطا کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے، اسی بات پہ ان کو راضی ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جتنا چاہتے عطا کر دیتے۔ حضور علیہ السلام کے با وفا ساتھی، حضور کے غلام، حضور کے اصحاب کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ تقسیم کا اختیار اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔